وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، بہت ہی پیارے بھائی رفیق صاحب کی آواز سنی ہے۔ میٹھی میٹھی ان کی آواز ہے، اور ایمان کی تائید میں جو آواز بھی اٹھتی ہے وہ بڑی پیاری آواز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ جوش بہت پسند ہے جو ایمان کی تائید میں ہوتا ہے۔ سورہ یاسین کے اندر اس کا ایک نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے۔ ایک مرد مجاہد جوان مرد آیا، اس نے ایمان کی تائید کی، لوگوں کو مخاطب کیا۔ تو آپ نے جو سوال پوچھا ہے وما ذبح علی نصب، یعنی جو چیز کسی استحان کے اوپر ذبح کی جائے، کسی بھی خاص مخصوص قسم کا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، اور انہوں نے ایک جگہ کا نام لیا کہ جاہلیت کے دور کے اندر وہاں میں نے منت مانی تھی کہ میں وہاں یہ قربانی کروں گا اس جگہ۔ تو نبی علیہ السلام نے سوال کیے کہ اس جگہ کبھی کوئی مشرک کوئی نظر و نیاز کرتے رہیں، کوئی ان کی مورتی رہی ہے، کوئی ان کی اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کا وہاں کچھ نام و نشان ہو؟ تو ساری چیزیں پوچھنے کے بعد ان صحابی نے کہا کہ بالکل ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام نے کہا کہ اپنی نظر وہاں جا کے پوری کرو جو بھی تم نے منت مانی ہے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ جو ایسی جگہ جہاں کہیں شرک کا شائبہ تک کسی دور کے اندر رہا ہو، اس جگہ اللہ کے نام کی بھی اگر آپ وہ نیاز کریں گے یا قربانی دیں گے یا کوئی ذبیحہ کریں گے تو وہ بالکل اسی کے کھاتے۔ مالک غیور رب ہے، حدیث میں آتا ہے مالک غیرت والا رب ہے، اور اگر اس کے علاوہ کسی اور کی یعنی بندگی کی جائے، تھوڑی سی اس کی جائے اور باقی ساری اللہ کی جائے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہتا ہے کہ سارا اسی کے کھاتے میں ڈال دو، میرا کچھ بھی نہیں، اتنا غیور رب ہے۔ تو یہ آج یہ مسلمانوں کے اندر آ گیا ہے کہ فلاں درخت کے نیچے جناب دیکھ پک رہی ہے، کیوں جی یہاں پیر صاحب گزرے تھے جی، ادھر تھوڑی دیر انہوں نے بیٹھے تھے، چاہے وہ پیشاب کرنے بیٹھا ہو، یہ وہاں نظر و نیاز ضرور کریں گے۔ ایسی ایک گندی قوم ہے، ایسے مشرک ڈھیڑ مشرک ہیں کہ جہاں کہیں کوئی ایسی چیز نظر آ جائے۔ ہمارے علاقے کے اندر بھی بالکل کئی ایسی ہیں، نام و نشان نہیں ہے کسی وہاں شخصیت کا، لیکن پوج رہے ہیں نکروڑے والی سرکار ہے جی، نکروڑے والی سرکار، بس کوئی پتہ نہیں وہاں کون ہے۔ اسی لیے کلیوں والی سرکار ہے جی، چاڑا والی سرکار ہے جی۔ ایک بابا صاحب زبان بھی ہے ان کا وہاں، وہ چلو وہ تو ایک شخصیت گزری ہے اس علاقے کی، اس کا بھی مزار بنا کے عرصہ دراز سے ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہاں سے ایک بارات گزری تھی، اور کسی بوڑھی خاتون نے منت مانگی کہ اگر میرے بیٹے کی شادی صحیح ٹھیک کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہوا، واپس خیریت سے آ گئی، تو میں واپسی پر یہاں ایک بکرا ذبح کروں گی۔ تو بارات تو خیریت سے واپس آ گئی، لیکن بوڑھی کے جو دماغ کے اندر نا یعنی وہ خیانت آ گئی گویا، اور بابا جی مرنے کے بعد بھی دلوں کا راز سب کچھ جانتے ہیں۔ تو اس خاتون نے کہا کہ بوڑھی اماں نے کہ اب بکرا کہاں سے لاؤں، چلو ایک سر سے جون نکالی، اندر ڈل گئی۔ ان کی مشرکوں کی کہانی بڑی عجیب و غریب ہوتی ہیں، سر سے جون نکالی، جون ذبح کر دی وہاں۔ تو بابا صاحب سبحان ایسے غصے میں آیا نا کہ عام طور پر ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ وہ ذرا شریف قسم کے بابا ہیں، لیکن اس دن بڑا غصہ آیا ان کو، ایسا غصہ آیا کہ پوری بارات وہاں ڈول بینڈ باجے ساری کو غرق کر دیا وہاں انہوں نے۔ اور جب ہم نے وہاں کھولی اس ماحول کے اندر تو ہم دربار بجایا کرتے تھے، گیٹیاں ملا کرتے تھے اپنے وہ گھٹنوں پر، کبھی کسی کو درد ہو چوٹ ہو تو یا اس طرح کی چیزیں، تو وہاں دو ڈول بنے ہوئے تھے، یقین کیجیے دو ڈول وہاں بنے ہوئے تھے، اور اس کے اوپر باقاعدہ پلستر پرانا سا جس طرح ہوتا ہے اس کے اوپر ہم ہاتھ سے مارا کرتے تھے، کہتے دیکھا آواز آتی ہے ڈول ہے، اوپر ایک ڈولی ہوتی تھی، کہتے تھے اس کے اندر وہ دلہن ہے، اور اندر ایک چھوٹا سا پتھر تھا، یہ وہی دلہن ہے جو پتھر بن گئی تھی۔ ایسی جھوٹے قصے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں ایمان کی دولت دی، ایمان خالص کیا، تو ہم نے کہا اور ظالموں بے ایمانو، کیسے کیسے جھوٹ قصے گھڑ کے تم نے ہمارے باپ دادا کو کہاں پہنچا دیا۔ ایسا وہاں ایک ماحول بنایا ہوا تھا بے ایمانوں نے، وہاں دیے چڑھاتے تھے اور دیسی گھی کے حلوے چڑھاتے ہیں، مرغیاں میں نے وہاں دیکھی ہیں چڑھتے ہوئے، بکرے وہاں میں نے دیکھے ہیں چڑھتے ہوئے، دیگیں وہاں میں نے دیکھی ہیں چڑھتی ہوئی۔ قریبی ہمارا اسکول ہوتا تھا، جس دن دیگ آتی تھی بچے سارے خوش ہوتے تھے، جھولیوں میں چاول ڈال ڈال کے اپنا حصہ بھی مانگتے تھے، اور دوسرے دوستوں کا اور گھر والوں کا حصہ بھی مانگتے تھے، نہیں تھا پتہ۔ تو ایسی جگہ آ کے یہ بکرے کاٹتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، یہ خالص شرک ہے، مشرکانہ چیز ہے، شرک ہے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر توفیق دی کہ مرتبہ وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت تازہ ہوئی، اللہ نے ہمیں توفیق دی، اس ڈولی کو جا کے ہم نے توڑا، اور توڑنے کے بعد 3 دن تو مشرکوں نے ایسا سوگ منایا کہ یقین کسی کی جرت نہیں تھی، آپس میں بات نہیں کرتے تھے کس نے کیا ہے۔
تو اس کے بعد اگلے جمعے پر جب ہم نے وہاں چوک میں دعوت اللہ کی تو آپس میں خسر پسر کر رہے تو کہتے تھے وہ ڈولی انہوں نے توڑی ہوگی، کوئی اور نہیں توڑ سکتا۔ اور پھر اس کے بعد انہوں نے دوبارہ مستری لگا کے وہ ڈولی بنائی۔ پھر ہم نے لوگوں کو اگلی دعوت اللہ میں بتایا، دیکھو جس طرح یہ مستری اس ڈولی کو بنا رہا ہے، پلسٹر کر رہا ہے، اسی طریقے سے پہلے بھی ڈولی بنی تھی، اس دور کے اندر مشرکوں نے بنائی تھی، اور بالکل خود نہیں بنی تھی۔ تو لیکن ان کی عقل نہیں کام کرتی۔ یہ اور بات کہ اللہ کے بندوں نے اس ڈولی کو پھر جا کے توڑ دیا۔ بہرحال وہ ڈولی تو ٹوٹ گئی، اور اچھا دیکھیے کتنے یہ مشرک ڈھیٹ ہوتے ہیں، انہوں نے کیس ہمارے خلاف کیا، گستاخی رسول کا اندازہ لگائی، بات بابا کی ہو رہی ہے لوکل کی، اور پھر انہوں نے صرف کیس کو مضبوط کرنے کے لیے اہلیان چکری وکیلا نے اپنے بابا کو جا کے اس کے اندر گندگی اس کے اوپر پھینکی، پتہ نہیں اور کیا کچھ کیا کہ دیکھو ہمارے اوپر، تاکہ حالانکہ ہم نے قبر کو کوئی نہیں چھیڑا، یہ قبروں کو توڑنا تو جب اسلام غالب آئے گا، اسلام کی طاقت ہوگی، اس وقت قبروں کو نیچے کیا جائے گا، گنبدوں کو توڑا جائے گا، مزاروں کو۔ لیکن ابھی تو صرف ڈولی ٹوٹی ہے، تو اس کے بعد اس ڈولی کے اوپر انہوں نے ایسا مزار بنایا، اور مزار بھی ایسے لوگوں نے بنایا، یقین کیجئے، جو چرس بیچتے تھے اور ہیروئن بار لے کے جاتے تھے، اور وہاں سے منت مانتے تھے کہ اگر اس دفعہ یہ پھیرا ذرا کامیاب رہا تو یہ بابا کا مزار بنائیں گے۔ تو ایسے طریقے سے ان لوگوں نے بابا کے مزار بنائے۔ اور سب سے بڑا عاشق رسول وہ ہے ہمارے علاقے کے اندر جو قادیانی بن کے جاپان گیا تھا، اندازہ لگائیے، یہ عاشق رسول ہے، یہ ان کا حال ہے، قادیانی بن کے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے فریب سے انسانیت کو نکالے۔ تو یہ بات ذرا دوسری طرف نکل گئی، لیکن بات ایک ہی ہے اپنے رفیق صاحب، کہ جس جگہ بھی نظر و نیاز ہوگی، کسی ایسی جگہ، عام طور پر جیسا 11ویں والے دن کچھ لوگ کہتے ہیں ہم 11ویں نہیں کھاتے ہیں، یہ ہمارے بچے ذرا تنگ کرتے ہیں، ہم 11ویں والے دن خود ہی پکاتے ہیں اللہ کے نام کے، نہ 11ویں والے دن نہیں پکا سکتے۔ 11ویں والے دن اگر آپ اللہ کے نام کی بھی نظر و نیاز کریں گے تو وہ اسی کھاتے میں جائے گی۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔